Many salutes to brave Pakistani sister Farwa Waheed, an anchor person of Express News. She has shown the courage, break the silence, and registered her name as a soldier of freedom by recording her message for the people of Gaza. Viewers, no doubt, she deserves appreciations as she has done what rulers of 57 Islamic countries have failed to do. Listen her golden words. गाजा के मासूम, लाचार और बेबस माँ बाप, बेआसरा बेवाओं, सुहागनों, नौमौलूद बच्चों, खास तौर पर वो मासूम जिनके पैदाइश के सर्टिफिकेट से पहले मौत का परवाना जारी हुआ, और जख्मों में चूर नौजवानों मगर बुलंद हौसले और पुख्ता ईमान के मालिक फलस्तीन के बासियों से मुखातिब हूं कि पाकिस्तान से उनकी बहन उन्हें अकीदत भरा सलाम कहती है और अर्ज करती है कि मेरी बहन भाइयों, जिस तरह आप बेबस होके आपके पास खाने को कुछ नहीं, मरीजों के इलाज के लिए अद्वियात नहीं, मैयतों को दफनाने के लिए कफन नहीं, ऐसे ही मेरे पास आपके हक में आवाज बुलंद करने के लिए जबान नहीं, हिम्मत नहीं, हौसला नहीं और वो अल्फाज नहीं जो आपके दुखों का मदावा कर सकें। वो ताकत नहीं कि आलमी इज्तिमाई कुव्वतों के दरोबाम हिला सके। हां, मगर आपके पास ईमानी ताकत है, जज्बा बिलाली है और रूहे हिलाली है, और सबसे बढ़कर वो आह है जो असर रखती है पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है, आसमान का सीना चीर सकती है, औजे सुरैया की बुलंदियों पर परवाज करते हुए अर्शे मुअल्ला पर दस्तक दे सकती है, और अल्लाह ताला को ये बता सकती है कि दुनिया में मौजूद 2 अरब मुसलमान चंद मिलियन यहूदियों का मुहासरा नहीं कर सकते, बातिल की कुव्वत को ईमानी जज्बे से पिछाड़ नहीं सकते, और इन अरबों की गिनती में ना वो 313 मुयस्सर हैं और ना ही वो 72 का काफिला सुपर जो बातिल से महज टकराया ही नहीं, सच का अलम भी हमेशा के लिए बुलंद कर गया। तुम्हारी आह ये भी शिकवा कर सकती है कि अब मुसलमान माओ ने सलाहुद्दीन अयूबी, नूरुद्दीन जंगी, तारिक बिन जियाद और मोहम्मद बिन कासिम जन्म देना छोड़ दिए हैं। यहां खैबर का किला एक हाथ से उखाड़ फेंकने वाले वली भी नापैद हैं, और सैफुल्लाह के नाम की निस्बत रखने वाले जंगजू भी मुयस्सर नहीं। तो ऐ अल्लाह, अबाबीलों का कोई झुंड अता फरमा, कोई तेज हवा या आंधी भेज, या फिर कोई ऐसा तूफान जो सेहूनी ताकतों को निस्तो नाबूद कर दे। तुम्हारी आहो बका 2 अरब मुसलमान के दिल नहीं धड़का सकती, जालिम और जाबिर हुक्मरानों के सामने कलमा हक नहीं बुलंद कर सकती, आलमी इंसानी हुकूक की तंजीमों को नहीं झंझोड़ सकती, UN, OIC और यूरोपीय यूनियन जैसी ताकतों का जमीन नहीं जगा सकती, मगर ये अर्शे मौला को हिला सकती है, अल्लाह के जलाल और गैज़ व गज़ब को जिला बख्श सकती है, और जब्बारों कहार को अपनी जाने मुतवज्जे कर सकती है, आसमान से आग बरसवा सकती है, पत्थरों की बारिश भी करवा सकती है और बर्फ के गोले भी गिरवा सकती है। फलस्तीन के बेबसों, मजबूरों, महकूर बासियों, तुम्हारी दादरसी को दुनिया से नहीं कोई आने वाला, तुम्हारे जख्मों की मरहम पट्टी भी कोई नहीं करने वाला, प्यास और भूख से बिलखते तड़पते बच्चों को कोई नहीं निवाला देने वाला, तुम्हारी मैयतों पर कोई कफन भी नहीं डालने वाला, तुम्हारे स्कूल, अस्पताल और पनागाहों को भी दुनिया का कोई मोतबर नहीं महफूज बनाने वाला, गर्ज इस दुनिया में कोई भी नहीं तुम्हारा रखवाला, क्योंकि इस दुनिया के ठेकेदारों को डॉलर की भूख है, बारूद के कारोबार की फिक्र है, आलमी मरासम और दुनिया में अपने वकार की फिक्र है, सुपर पावर के इत्तेहादी होने और उनसे दोस्तियां निभाने की परवाह है, और महज अपनी जान की फिक्र है। ए फलस्तीन के बासियों, हमने अपने ऐवानों में मजम्मती करारदादें पेश कर दी हैं, आलमी इदारों में भी जबरदस्त एहतजाज किया है, रिकॉर्ड मिलियन मार्च किए हैं, सेव गाजा, नो वॉर और फ्री पैलेस्टाइन के नारे भी बुलंद किए हैं, और यही वो सब कुछ है जिसके लिए हमारे आका हमें इजाजत देते हैं।
وہ استعماری طاقتیں جن کی ہم کٹپتلیاں ہیں اس سے آگے کچھ کرنے کی ہمیں اجازت نہیں دیتی، کیونکہ ہماری آنکھیں ڈالر کو ترستی ہیں اور ہمارے دل امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ کے ویزے کے لیے دھڑکتے ہیں، اور ہم عالمی پابندیوں سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ایک جانب IMF نے ہمارے پاؤں میں زنجیریں ڈال رکھی ہیں تو دوسری جانب یورپی یونین میں GSP+ کا سٹیٹس ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالے ہوئے ہے، تو سب سے بڑھ کر کے فیٹف کا ہتھوڑا ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے کہ ادھر ہم نے اپنے آقاؤں کی ذرا حکم دلی کی اور ادھر عالمی پابندیوں کے نام پر ہمارا بھرکس نکال دیا جائے گا، ہمیں ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دیا جائے گا، ہمیں اچھوت قرار دے دیا جائے گا اور دنیا ہمارا بوائیکٹ کر دے گی، کیونکہ ہمارے جسم پر قید ہے، جذبات پہ زنجیریں ہیں، فکر محبوس ہے، گفتار پہ تعزیریں ہیں، اپنی ہمت ہے کہ ہم پھر بھی جیے جاتے ہیں، زندگی کیا کسی مفلس کی قبا ہے جس میں ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں۔ اے فلسطین کے باسیوں، آج ہماری حالت افریقہ میں معصوم بچے کے فوٹو اتارنے والے کیمرامین کیون کارٹر جیسی ہے، کہ جس نے موت کا شکار ہوتے اس بچے کی محض تصویر بنانے کا انتظار کیا اور اس کے لیے گدھ کو اس کا جسم نوچنے دیا، مگر میرا سر شرم سے جھکا جاتا ہے کہ اس فوٹوگرافر نے غیرت کھا کر بعد ازاں خودکشی کر لی تھی، مگر ہم میں اتنی بھی ہمت نہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بڑی ٹانگوں اور چونچ والے گدھ ہمارے معصوموں کا جسم نوچ رہے ہیں اور ان کے مرنے کا انتظار بھی نہیں کر رہے، اور ہم ان گدھوں کو وہاں سے ہٹانے اور تمہیں بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے۔ یہ گدھ تمہارے اسپتالوں پر بارود برسا رہے ہیں، یہ اسکولوں پر میزائل داغ کر انہیں کھنڈرات بنا رہے ہیں، اور یہ پناہ گزین کیمپوں پر بمباری کر کے تمہاری نسل پر زمین تنگ کر رہے ہیں، یہ تمہیں فلسطین سے نکل جانے کے لیے زبردستی مجبور کر رہے ہیں، اور اگر تم اپنے وطن میں رہو گے تو یہ ایٹم بم یا فاسفورس برسا کر تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے۔ ہم ان کے ارادے بھانپ رہے ہیں، ان کی باتیں سن رہے ہیں اور ان کی حرکتیں بھی نوٹ کر رہے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹینک ہے، میزائل ہیں، راکٹ ہیں، بم ہیں اور بارود بھی ہے، مگر وہ جذبہ ایمانی نہیں ہے کہ باطل سے ٹکرا جائے۔ کبھی ہم میں بھی ایسے لیڈر تھے جنہوں نے دشت تو دشت، دریا بھی نہ چھوڑے، بحر ظلمات میں بھی دوڑا دیے گھوڑے۔ آج نہ دریا ہے ہماری راہ میں حائل، نہ سمندر، نہ صحرا، نہ گھوڑے چاہیے، نہ زرہ چاہیے اور نہ ہی تلواریں۔ آج بس جذبہ ایمانی چاہیے، مگر اے غازہ کے باسیوں، جذبہ ہمارے پاس نہیں، وہ ایمانی قوت نہیں، وہ نعرہ تکبیر کی انرجی ہم میں نہیں، اور ایمان کی ایسی طاقت سے بھی شاید ہم محروم ہیں جو آپ کے روم روم میں بھری ہے، کیونکہ ہمارے ہاتھ بے زور ہیں، الہات سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں۔ اے غزہ کے باسیوں، میرا دل رنجور ہے، میرا دماغ شل ہے اور میری زبان گنگ ہے۔ میں الفاظ تو ادا کر رہی ہوں، مگر میں جانتی ہوں کہ میں اپنے ایمان کے اس کمزور ترین درجے پر ہوں جب میں فقط دل میں برا مان سکتی ہوں، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں کر سکتی۔ میں آپ سے ہزاروں میل دور بیٹھی فقط اشک بہا سکتی ہوں، اللہ کے حضور گڑگڑا سکتی ہوں، سجدوں میں آنسو بہا سکتی ہوں، رب کی بارگاہ میں التجا کر سکتی ہوں۔ اس سے بڑھ کر میرے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، میرے خیالات پر پابندیاں ہیں اور میری سوچوں پر پہرے ہیں۔ اے غزہ کے باسیوں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر درخواست گزار ہوں کہ مجھ سے اور میرے جیسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں سے خفا نہ ہوئیے گا۔ بے شک ہم آپ کے گناہ گار ہیں، کیونکہ آپ کے مجرموں کو دیکھ کر اپنی آنکھیں موندے ہوئے ہیں، مگر ہماری مجبوری سمجھ کر معاف کر دیجئے گا۔ ہماری آپ کا مدد نہ کرنا آپ اپنی آزمائش سمجھ لیجئے گا، ٹھیک ویسے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے، اس لیے ہمیں اپنی آہوں میں شمار نہ کیجئے گا اور اللہ سے ہماری شکایت بھی نہ کیجئے گا۔ آپ کے معصوم جو شہید ہو رہے ہیں ان سے
اللہ کی ملاقات ہوگی، دنیا میں ان پر کیا بیتی اس پر بھی بات ہوگی. خدا را اپنے معصوموں کو تلقین کیجئے گا کہ وہ اللہ سے ہماری شکایت نہ کرے، بلکہ اللہ سے یہ درخواست کرے کہ وہ ہمارے جیسے کمزور ایمان والوں کو طاقت عطا کرے، کیونکہ ہم بھولے ہوئے ہیں. ہم بھولے ہوئے ہیں کہ منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایوا بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. آج استعماری طاقتوں نے ہمیں تقسیم کر رکھا ہے، اپنے اپنے مفادات میں الجھا رکھا ہے، فرقہ بندی اور ذات پات میں منقسم کر رکھا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم تقسیم رہیں گے اور ایک کے فلسفے سے دور رہیں گے تب تک وہ ہم پر حکمرانی کرتے رہیں گے، ہمارا خون بہاتے رہیں گے اور ہمیں جینے کی بھیک مانگنے پر مجبور کرتے رہیں گے. مگر اے غزہ کے باسیوں، میری آپ سے التجا ہے، میری آپ سے التجا ہے کہ چند روز، اے میری جان، فقط چند ہی روز ظلم کی چھاؤں میں دم لینے پہ مجبور ہیں ہم، اور کچھ دیر ستم سہ لیں، تڑپ لیں، رو لیں، اپنے اجداد کی میراث سے معذور ہیں ہم. لیکن اب ظلم کی میعاد کے دن تھوڑے ہیں، ایک ذرا صبر کے فریاد کے دن تھوڑے ہیں، ایک ذرا صبر کے فریاد کے دن تھوڑے ہیں.